أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرماتا ہے اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بات نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر، اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا دے اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ سامعین کرام، آج خاکسار کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع اس طرح ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے اور والدین کو اپنی جو اولاد ہوتی ہے اس کی تربیت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے،
اور انہیں اصلاح و ارشاد کے کاموں کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کا اولاد پر ایک بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ان والدین کی وجہ سے اس دنیا میں آتے ہیں، تخلیق کے موجب بنتے ہیں۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے اور بنی نوع انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین جو ہیں ان کا شکر ادا کرے، اس وجہ سے کہ وہ ان کی تخلیق کے موجب بنے۔ پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ماں باپ جو ہیں، کسی بھی کو اولاد ہے اس کے جو ماں باپ ہیں اس کی وجہ بنے ہیں۔ اس لیے والدین کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور والدین پر اپنے مال خرچ کرنے چاہیے۔ اولاد جب بڑی ہو جائے، پڑھ جائے، ماں باپ سارا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اولاد کی، جو بڑے ہو جائیں، پڑھ لکھ جائیں تو کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تنخواہ نوکری کرتے ہیں، جو بھی کریں، تو جو بھی وہ کمائیں اور اس مال میں سے اپنے ماں باپ پر خرچ کریں تو اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ماں باپ والدین سے ہی نہیں بلکہ اپنے دیگر جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان سے نیک سلوک کرو۔ مثلا چاچا، ماما، تایا ہیں، یہ جو سارے رشتے ہیں، دوسرے خالہ ہے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی بھی اولاد ہے اور ان کو چاہیے کہ نہ صرف اپنے ماں باپ کی تابعداری کریں، اطاعت کریں، ان پر مال خرچ کریں، ان کو سکھ دیں، بلکہ وہ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی حسن سلوک کریں۔ تو یہ بھی ضروری باتیں ہیں۔ علاوہ اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، بس وہ رشتہ دار نہیں ہوتے لیکن قریبی ہوتے ہیں، ان میں مطلب کہ مسکین و یتیم لوگ جو ہوتے ہیں اپنے محلہ میں، اپنے ارد گرد جو رہتے ہیں، یا اپنے ہمسائے جو ہوتے ہیں، یا اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اس کے ماتحت میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، یا کوئی کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار میں کچھ لوگ اس نے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں اقربا میں آ جاتے ہیں۔ ان سے حسن سلوک کرنا کسی نیک اولاد کا کام ہے، یعنی وہ ایسا کام کریے تو اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ تم اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اور ان پر مال خرچ کرو، ان کی رضا حاصل کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا تم حاصل کرتے ہو، ماں باپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرو اور وہ جب اس دنیا سے جائیں تو اپنے اولاد سے راضی ہوں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جنت، آسم کی ایک حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اولاد کا جو محبت یا زیادہ تعلق ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے۔ باپ بیچارہ ہوتا ہے نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، جو بھی وہ سارا دن باہر رہتا ہے، شام کو آ گیا تو گھر کا سارے ذمہ دار تو ہوتا ہے، لیکن بچے دن رات سارے بچپن سے ہی ان کی پرورش ماں کے زیر سایہ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ ماں سے گزرا الفت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ باپ سے وہ ناراض ہوتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں، نہیں، چونکہ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ زیادہ ان کا وقت گزرتا ہے۔ باپ شام کو آتا ہے یا کم ان کا ہوتا ہے، تو اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اولاد میں تھوڑی سی ایک غلطی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ماں کو بڑی فضیلت دیتے ہیں، جبکہ آسم نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آسم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں، وہ بڑی تابعداری کرتے ہیں، اور جنت تو ان کو مل جائے گی، ماں کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، تو جنت میں داخل بھی تو ہونا ہے نا، آگے وہ دروازہ ہے۔ اس لیے باپ کی طرف بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں اس کے ساتھ تو محبت ہو، بہت پیار ہو، اکثر کمزوری آتی ہے بعض اوقات لوگوں میں، اولاد میں آ جاتی ہے۔ میں سب کو نہیں کہتا بھی سب میں ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسی بھی اولاد ہوگی کہ بالکل ماں اور باپ کو ایک درجہ دیتی ہے اور ایک نظر سے ان کو دیکھتی ہے، لیکن بعض اوقات چونکہ ماں کے ساتھ اولاد کا ذرا زیادہ وقت گزرتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا نا ایک ان کے اندر ایک ماں کی طرف زیادہ تھوڑی سی پربسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو ماں کی اطاعت بے شک کرو، زیادہ کرو، کیونکہ وہ پیدا کرتی ہے تمہیں، تو پرورش کرتی ہے، سارا روٹی کھانا سب کچھ ہے، لیکن دیکھو باپ کو کوئی پس نظر انداز نہ کیا کرو، اس کو پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینکو، کیوں وہ تمہاری پیدائش کا وجہ بنا ہے۔ تمہارا کھانا پینا، سارا گھر چلانا، ساری ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے،
تو اولاد جو ہوتی ہے اس کا درد وہ ہر ٹائم رکھتا ہے. تو اولاد تو تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں اور میرے بچے ہیں، بیوی ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن میرے اندر بعض اوقات آتا ہے کہ بعض اوقات اولاد سمجھ نہیں سکتی کہ ماں باپ کے اندر ان کی کیا عزت ہے اور کتنا درد ہوتا ہے اولاد کے لیے. اور لوگوں کی بھی محبت ہوتی ہے، کسی کی مثلا میرے بچے ہیں، ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھی محبت ہوگی، ان کے چاچے مامے سارے رشتے دار ہیں. لیکن جو ماں اور باپ کی درد ہے بچوں کے لیے وہ کسی کے نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہنا چاہتا تھا کہ باپ کی طرف بھی حسن سلوک ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ ہے. تو اس کے علاوہ میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ والدین پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں. اولاد کو پیدا کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں، جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کیا کوئی بات ہے. اصل ذمہ داری تو شروع ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے. اس کو کھانا مہیا کرنا، صرف کھانا ہی مہیا کرنا کوئی ذمہ داری نہیں باپ کی ہوتی یا ماں کی، روٹی پکا کے دے دینا، بلکہ ان کی تربیت کرنا، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. ہمارے اسلام کیا ہمیں تعلیم اور آداب سکھاتا ہے، اپنے بچوں پر کان میں ڈالنا ہر ٹائم. اور پھر دوسری یہ چیز ہے کہ بچوں کی تربیت میں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ماں باپ کا اپنا کیا کردار ہے. اگر ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ساری دینی امور جو ہو سکتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہے ہمیشہ ماں باپ کے پیچھے چلے گی. تمہیں زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارا جو کردار ہے، عمل ہے، سب سے بڑی تبلیغ اور سب سے بڑی تربیت ہوگا تمہاری اولاد کے لیے. تو اولاد کی ویسے بھی مطلب کہ اپنا کردار تو اچھا ہونا چاہیے، ماں باپ کا نیک کردار ہوگا، نیک عمل ہوگا تو اولاد بھی نیک ہوگی. لیکن علاوہ اس کی بھی کانوں میں ڈالتے رہنا چاہیے کہ ہم جو ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. تو ویسے تو ادھر یورپ میں آ گئے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، گرتے پڑتے آ گئے ہیں ہم لوگ. تو یورپ میں آ کر یہ تو ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے روٹی کے مسئلے حل ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ روٹی ہی تو نہیں نا کافی ہوتی، روٹی کے مسئلے حل ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اولاد کے لیے وقت نکالنا، کاروباروں پر توجہ رکھنا، جاب کرنے، جاب سے ہی فرصت نہیں ہے، کمائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کمائی نہیں کرنی چاہیے، کہ کمانا چاہیے، بہت اچھا، اللہ سے رزق حلال مانگو، محنت کرو تو ملے گا آپ کو، اور زیادہ ملے گا، زیادہ محنت کرو گے تو زیادہ ملے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اولاد کو نیک کمائی کھلاؤ، ان کو پالو پوسو، یہ سب نیکیاں ہیں. لیکن مطلب کہ اتنا زیادہ کھپ جانا اپنے کاموں میں، اپنی وہ بزنس میں، یا اپنا اولاد کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ کمزوری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد کو پورا ٹائم ملنا چاہیے. میں اگر بچوں کو نہیں ٹائم دوں گا تو بچے میرے پھر باہر جائیں گے ایسے ماحول میں جو مناسب ہی نہیں ہوگا. یا اگر میں ان کو ٹائم دوں گا پورا، اس کی بات سنوں گا، اس کے مسائل دیکھوں گا، ان کا کھانا پینا، کپڑا، سارا اسکول کی فیسیں ہیں جو بھی ہیں میں کروں گا، تو اور ٹائم دوں گا بچوں کو، ہر بات ان کی سنوں گا، تو پھر بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ باہر جائیں، باہر ماحول میں جائیں، دوستیاں بنائیں، لیکن ایسے ماحول میں جائیں جو کو مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے، ان پر فرض ہے بلکہ اولاد کی نیک تربیت کریں، ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں. تو نیک اولاد کی تمنا کرنا، دعائیں کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. میری تو ہمیشہ بڑی دیر سے میں تو ایک میری زندگی میں دعاؤں میں شامل ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی دعا کرتا ہوں اولاد کے لیے. جب بچے نہیں تھے اس لیے بچوں کے لیے دعا کرتا تھا، بھی اللہ مجھے بچے اولاد دے، اور پھر اب اللہ نے دے دیے ہیں تو اللہ نے توفیق بھی دی، کچھ نہ کچھ میں نے ان کی تربیت بھی کر لی. تو اچھے ہیں بیچارے، اپنا کام کر رہے ہیں. تو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل تو ہر گھر میں، ہر بچے میں، ہر اولاد میں ہوتے ہیں. تو میں بھی انہیں مسائل میں ہوتا ہوں. لیکن خدا تعالیٰ کے برگزیدہ جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، رسول یا نبی اللہ جن کو کھڑا کرتا ہے، ان میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی اولادوں میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں نارملی ہر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں سے. عاصم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لوگوں کو جب بخار ہوتا ہے تو مجھے ڈبل شدت سے ہوتا ہے. یعنی حالانکہ وہ اللہ کا پیارا نبی تھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں آیا ہے جو انسان بھی ہے، نبی ہے، عام مومن ہے، جو بھی ہے،
اس پر دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، یہ عدل بدل ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد کو پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا، پیدا ہونے کے بعد اصل ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اور علاوہ اس کے ماں اپنا باپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرے اور اپنے بچوں سے بھی پیار کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاذ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی مزاج مل جائے، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے بعض اوقات کہ میاں بیوی کی پسند ناپسند میں فرق پڑ جاتا ہے، خاوند کی اور چیز پسند کرتا ہے، بیوی اور پسند کرتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، گھر کو کامیاب بنانا چاہیے۔ اگر تمہاری بیوی میں مثلاً بہت ساری خوبیاں ہیں، ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو پسند نہیں ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، ہر ایک انسان کا اپنا مزاج ہے، وہ برداشت کرنا سیکھو۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ خاوند کی ہر چیز کے ضرور نہیں ہوتا کہ اس کے مطابق ہی ہو، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں خاوند میں، اس کی لک اٹر کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، ہر چیز مہیا کرتا ہے، تو کہ یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو وہ تھوڑا سا اس میں ایسی ہیں جو بیوی کو پسند نہیں، تو اس کو چاہیے نظر انداز کرے، درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ حکم دیتا ہے اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتا ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کرو۔ دیکھیں، اولاد پیدا ہو گئی، نیک بھی بن گئی، بڑی ہو گئی، کام پہ لگ گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا جو ہے اولاد کے لیے بہت اثر کرتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی دعا کرو، پڑھو نمازیں، اپنی اولاد کو خاص یاد رکھا کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، لڑکی بھی دی ہیں، لڑکیاں بھی دی ہیں، میں آگے دعا کرتا ہوں کہ میری اس اولاد کو ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پر چلانا، کیونکہ اللہ چلائے گا تو وہ چلیں گے، ہم بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دعا کریں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو سیدھے راستے پر ہدایت دینا، اور پھر ہدایت دے کر اپنے نیک برزیدہ چندہ بندوں میں شامل کرنا، منی ملائے میں شامل کر دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، صرف کھانا پکا کے دے دینا بچوں کو اور کھا لیا تو اچھی صحت ہے سارا، یہ کافی نہیں ہے۔ ان کے لیے اولاد کے لیے دعا کریں، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے نا اولاد کے لیے، اللہ قبول کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اولاد کو چاہیے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ یہ میری ماں باپ ہیں، میں ان کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، یہ میری پیدائش کا موضوع بنے، تو میری ماں پر بھی اپنا فضل کر، میرے باپ پر بھی کر، ہمیشہ ان کو خوش رکھ، صحت تندرستی دے، اور جب اس دنیا سے جائیں میرے ماں باپ تیری مغفرت اور رضا کے ساتھ جائیں، تو ان سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیشہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کریں، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے دعا کریں۔ تو باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ بیٹے بیٹیوں کو کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ماحول میں اکثر ایک کمزوری آ جاتی ہے کہ بیٹوں کو کہتے ہیں کہ زیادہ پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کی طرف ذرا کم توجہ کرتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، بیٹا ہو بیٹی ہو ایک برابر ہے، بیٹیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرو جس طرح بیٹوں سے تم پیار کرتے ہو، اور کبھی فرق نہ کرو ان میں۔ تو بہرحال میں تو ہمیشہ زندگی میں کوشش کی ہے، میری 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی تھے، 2 بھائی چلے گئے ہیں، تو ماں بھی چلی گئی ہے، 2 بھرجائی تھیں وہ بھی چلی گئی ہیں، 2 بہنیں رہ گئی ہیں، 2 بہنوئی تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو حقوق اللہ نے مقرر فرمائے ہیں میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اور جو بھی کسی کی ذمہ داری ہے مجھ پر میں اس کو پوری کروں، کوشش کی ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو دور فرماتا ہے۔ میری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کہ میں جو کسی کا حق ہے میرے بہن بھائی کا مجھ پر، تو میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی دوں، کمی نہ کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا ہے کہ بیٹیاں بیٹے برابر ہوتے ہیں، ایک آنکھ سے ان کو دیکھو، ایک جیسا ان سے پیار کرو، جتنا بیٹے پیارے ہوتے ہیں بیٹی بھی اتنی پیار ہوتی ہیں، ان میں فرق نہ کرو، کیونکہ اولاد ہے ہماری۔ تو اور خاندان میں جو معذور بچے ہوں یا جو بعض کا خوبصورت نہیں ہوتے، اکثر میں نے دیکھا ہے، میرے بڑے بھائی افضل السلام میں یہ کمزوری تھی، میں نے اکثر میں دیکھتا تھا تو پھر مجھے تکلیف ہوتی تھی بھی بھائی میں ایک کمزوری ہے۔ کوئی جو اولاد بچے خوبصورت پیدا ہوں ان پر بڑا ہاتھ رکھنا، ان کو اٹھانا، جو بچے تھوڑے سے رنگ ذرا پکا رنگ ہے یا وہ نہیں، ان کے نکتہ چینی کرنا، وہ جو نقص کاٹتے پھرنا۔ میں کئی دفعہ سمجھایا تھا اپنے بھائی کو بھی، بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اولاد ہے ہماری۔ بلکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میری فطرت میں چیز ہے کہ جو بچہ خاندان میں یا میرے گھر میں
جو کم ہے، جس کی طرف توجہ لوگ کم کرتے ہیں، ماں باپ کم کرتے ہیں، یا وہ بیچاری کا رنگ نہیں ہے زیادہ خوبصورت، میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یا کوئی بچہ ڈسیبل ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے اس میں؟ رنگ اگر اس نے گورا چٹا نہیں تو وہ کیا قصور ہے؟ ادھر میری طبیعت میں ہے کہ میں جو اچھے رنگیوں والے ہیں ان کو کر کے سائڈ پہ میں کہتا ہوں کہ پہلے اس بچے کو پیار کرو جس کا تھوڑا سا رنگ اتنا خوبصورت نہیں ہے، کہ کوئی ڈسیبل ہے، اسے پیار کرو، کیونکہ وہ حق رکھتا ہے کہ اسے پیار کیا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. تو میں چاہتا تھا کہ آج اپنے اس خطبہ جمعہ میں یہ بیان کروں اپنے سامعین کو کہ یہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کو چاہیے وہ پورے کریں، اور والدین جو ہیں جو ان پر ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے، والدین کو چاہیے اس میں کوتاہی نہ کریں. پیدا کرنا اولاد کوئی بات نہیں، پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں آخر پہ چند حدیث پڑھ دیتا ہوں تو آپ کے فائدے، ویسے خطبہ تو ہو گیا ہے، چلو فائدہ ہوگا. چند حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو فائدہ، مطلب کہ سامعین جو سنیں گے، یہ رسول وسلم کی باتیں ہیں تو میں نے تو بیان کر دی ہیں. یہ ایک حدیث ہے ترمذی کتاب النکاح، تو اس حوالے سے یہ حدیقت الصالحین میں حدیث ملتی ہے. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے. تو دیکھو آنسو نے یہی فرمایا کہ عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرے، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ جن کے گھر میں وہ پیدا ہوتی ہیں، وہ جب جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو پڑھا لکھا کے تو ماں باپ ان کو بھیج دیتے ہیں اپنے گھروں میں، کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتے ان کو. تو جب ایک لڑکی کسی گھر میں بیائی جاتی ہے تو وہ ساری وہ ذمہ داری سے اس کے خمند کی ہوتی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے آ گئی ہے تیرے لیے، تو اس کو اتنا پیار کر کہ وہ گھر ہی بھول جائے پچھلا، مطلب کہ وہ اتنا زیادہ محبت دے اس کو. آسم نے بھی یہی فرمایا کہ اتنا محبت دو کہ وہ گھر ہی بھول جائے پچھلا. تو علاوہ اس کی ایک اور حدیث ہے، آسم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس سے خوش اور راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی. تو یہ جنت حاصل کرنے کا ایک اتنا بڑا طریقہ ہے، گر ہے. میری بہت ساری کام ہے جنت کے اصول کے لیے، اللہ کے سارے کام کرو، لیکن اس میں سے خامد کو راضی کرنا، رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی ہر کوئی ذمہ داری پوری کرنا. کیونکہ مزاج خامد جو ہوتا ہے نا، اس کی عورت جو ہوتی ہے سب کو زیادہ وہ جانتی ہے کہ میری عورت کو کیا، میری خامد کو کیا چیز پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے. تو وہ اس کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خوش کرنا، محبت کرنا خامد کے لیے. ایسے ہی اپنی عورت کی خوشی مزاج کو خامد جانتا ہے، تو اس کے لیے بڑے سامان ہوتے ہیں کہ وہی کام کرے جو اس کی عورت کو پسند ہو. کھانا ہے، لباس ہے، مطلب آزادی دے. تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترمذی کتاب النکاح ہے. یہ جو پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے وہ ابن ماجہ تھی کتاب النکاح سے. تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دے سکتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. دیکھو یہ بہت بڑی بات آنسو نے فرما دی ہے. اس میں تمام عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بہت بڑی بات بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی وسلم فرماتے ہیں اگر خدا کے علاوہ کو سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر. تو چونکہ خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے، لیکن آنسم کا یہ فرمانا بتاتا ہے کہ گھر میں عورت کے لیے خامد کی کیا حیثیت ہے، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. علاوہ اس کے ایک مسلم کتاب النکاح سے حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے. وہی بات آ گئی نا کہ ہر چیز نہیں ہوتی، کہ مزاج بعض کو ہوتی ہیں، بعض کو ہر چیز عورت کی پسند نہیں ہوتی مرد کو، یا مرد کی ہر چیز عورت کو پسند نہیں ہوتی ہے. تو اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے. زندگی چلانی ہے، اپنا محبت کرو. اگر میری بیوی میں 10 خوبیاں ہیں، اگر ایک ایسی چیز ہے جو غلط نہیں ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو برداشت کروں. اسی طرح میری بیوی اگر سمجھتی ہے کہ میرے خاوند میں 10 خوبیاں ہیں، میں مثالیں دے رہا ہوں، اگر ایک ایسی چیز ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، مثلا خاوند میں غصہ ہے
یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ برداشت کرنی چاہیے بھی، اتنی بڑی خوبیاں میرے خامد میں ہیں تو یہ چھوٹی بڑی چیز ہے تو کوئی نہیں، مطلب یہ ہونی چاہیے، یہی اعظم کے نے فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے ایک اور حدیث ہے ترمذی کی ہے، یہ حضرت ایوب اپنے والد اور پھر اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم بات کی ہے کہ اگر کوئی باپ ہے یا ماں ہے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا تحفہ ماں باپ کیا اولاد کو دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اچھی تربیت کریں گے تو اس کے بعد اولاد ان کی ہے نیک رستے پر چلے گی اور اچھے رزق حلال کمائے گی، تو اس میں وہ خود بھی اللہ کی رضا پائیں گے اور ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہیں ہمیشہ کے لیے صدقہ و جاریہ ہوتے ہیں نیک اولاد۔ تو علاوہ اس کے ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ دیکھیں نا، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مزاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، غصے آ جاتا بچہ، تو ماں باپ کو برداشت کرنا ہے پیار سے محبت سے، تو عزت دینی ہے اولاد کو۔ جب ماں باپ اولاد کو عزت دیں گے تو بچے بھی ماں باپ کو عزت دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتی ہے۔ اور بچے اگر ماں باپ کو نہیں بھی دیتے عزت تو ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں وہ دیتے ہی ہمیشہ عزت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ کہندی ہیں نا کہ مہاراج بنایا کماری اپنے بھانڈے نو کہندی بھی میری بھانڈا سب تو صحیح ہے، ایدا ہی اولاد کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر ماں باپ کہتا ہے کہ بس میری اولاد ورگا کوئی نہیں، وہی بس اچھے ہیں۔ تو ہر اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ماں باپ کو اولاد میری بچے ملے، پھر انہوں نے تربیت کیسی کی۔ تو تربیت کے اچھی کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے پھر فرق پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر ماں باپ تو اپنے قصور ہوتے ہیں، جو اولاد کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر وہ غلط رستوں پر چل پڑتے ہیں، تو اس میں پھر اولاد کا قصور کم ہوتا ہے، ماں باپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اچھی تربیت کرو گے تو تمہارے لیے ہمیشہ ہی ایک صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ علاوہ اس کے ایک اور حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہاری متعلقہ یا بیوہ بیٹی جس کا تمہارے سوا اور کوئی کمانے والا نہ ہو کی ضروریات کا خیال رکھنا بہترین صدقہ ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات آنسو نے بتائی۔ پہلی بات تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیاں جہاں بھی جائیں آباد ہوں، خوش رہیں، ان کو کوئی کمی نہ ہو زندگی میں۔ لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات شادیاں ہوتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی، تو جس کا نتیجہ میں پھر وہ علیحدگی ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیٹی کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ علاوہ اس کی ایک اور حدیث ہے، میں چاہتا ہوں ابو داؤد کی ہے، بڑی اچھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر شکل و صورت، چال ڈھال اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنے خاص بیٹھنے کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ بار یہ حدیث ہے، میں کیا اس کی تشریح کرنی ہے، تشریح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنسو کی بیٹی تھی، بیٹیاں تو اور بھی تھیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے لحاظ سے آنسو سے بڑی ملتی تھی، اس کی شکل و صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ بھی ان کی فوت ہو گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا۔ تو پھر جب بھی وہ آتی تھی، شادی اس کی ہو گئی، کزن سے ہوئی، تو جب بھی آتی تھی تو آنسم عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اچھی جگہ پر بٹھاتے تھے اپنی بیٹی کو، تو یہ پیار محبت ہے، ہاتھ چومتے تھے اس کا۔ تو ایسی ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیا کرتی تھی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی. تو آنسوں کی وفات سے پہلے کی بات ہے. آنسوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کان میں، یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد تو سب سے پہلے مجھے ملے گی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آنسوں کی وفات کے بعد پھر پہلی وفات وہ فاطمہ کی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ بات ہے. علاوہ اس کی ایک اور حدیث ہے، میں چاہتا ہوں بیان کر دوں. یہ بخاری کتاب و زکوٰۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی جس نے اپنی 2 بچیاں اٹھا رکھی تھیں. اس میں بڑے سبق ہیں یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں. میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، یعنی ایک ماں تھی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی، لیکن یہ کھجور بھی اس کی بیٹیوں نے اس سے مانگ لی. اس پر اس نے اس کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ ایک کو اور دوسرا حصہ دوسری لڑکی کو دے دیا. مجھے اس کے مادرانہ پیار پر تعجب ہوا اور میں نے اس کا ذکر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی، یا یہ فرمایا کہ اس شفقت کی وجہ سے اسے آگ سے بچا لیا. تو بات یہ باتیں ہیں، سبق ہیں ان میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ ہم سب کو یہ جو نیک اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر چلنے کی توفیق بخشے. جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، جس کو اولاد نہیں دی اللہ اس کو بھی اولاد دے، اور جس کو دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق بخشے. اور جو اولاد ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، ان کا شکر ادا کریں اور ان کا خیال رکھیں. اور خاص کر بڑھاپے میں جب اولاد ماں باپ چلے جاتے ہیں تو کام نہیں کرتے، اصحاب غصے میں آ جاتے ہیں بعض کرنا. لیکن اللہ کا حکم ہے اولاد کے لیے کہ دیکھو اف تک نہ کہو، ان کی بات سنو. اگر تمہیں اچھی بھی نہیں لگی ماں اور باپ کی بات، خاموش ہو جاؤ، پیار کرو ان سے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو اگر اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو سب کچھ ملے گا. تو اسی پہ میں اپنا یہ خطبہ جو مقصر ہے وہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.